آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر رائے قائم کی جاتی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اس کا اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ جس معاشرے اور گھر میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ اور گھر مشکل سے ہی چلتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا، اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ حوث کے پجاری۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے ہاں بڑے گنہگاروں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے کسی شخص سے کام لیا مگر اس کی مزدوری یا اجرت لے دوڑا۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا، ہر غصے اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے، اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف میں دیا ہوا پانی بھی یاد رہتا ہے، اور بد خصلت لوگوں کو دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف لوگوں کی علامت ہے۔ سورہ یاسین فجر نماز پڑھنے کے بعد ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی کو تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حجاب صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ کامیابی کا اصول۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اے لوگو، جینے والوں سے بھی پوچھو کیسے ہو زندہ، مرنے والوں سے تو ہر سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ محبت جہاں خود کو سستا کر دیا جائے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، دل ہنڈیا کی مانند ہے جبکہ زبان چمچہ کی مانند، چمچہ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ، اور مجھے یہ جملہ عجیب سا سکون اور طاقت بخشتا ہے، اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ نیکی کا بدلہ ضرور دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں سے ہے، جو شخص تم پر احسان کرے تو تم اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ، اور اگر بدلہ چکانے کی کوئی چیز نہ پا سکو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو جس سے تم یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموش رہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔
بے شک زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست پر رکھنا ہے، وہ ہے آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں دیکھا۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے کے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہیں۔ خدا نہ کرے کہ آپ کی نبض کسی کی مٹھی میں ہو اور اسے اس بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ اس کی رفتار کیا ہے، مدھم ہے، چل رہی ہے یا بند ہونے کو ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ بچھڑ کر پھر ملیں گے یقین کتنا تھا، خواب ہی تو تھا مگر حسین کتنا تھا۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجیے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بھولنا چاہیں تو تم کو بھول سکتے ہیں، ہاں یکسر بھول سکتے ہیں، سراسر بھول سکتے ہیں، مگر یہ بات تو تب ہے نا کہ اگر ہم بھولنا چاہیں۔ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ پاک کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرشیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائیں کہ تم نے اللہ کے بندوں کا دل دکھایا ہے۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی، مگر بس پوچھتی رہتی ہے۔ وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورتوں سے، شراکت سے۔ وہ محبت پوری چاہتی ہے۔ عورت کو مکمل مرد چاہیے ہوتا ہے، اور بہت لکی ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملے۔ ماں کا ہر لمحہ اظہار محبت ہے، اس کا وجود باعث رحمت، باعث سکون ہے۔ وہ ہے تو ہمارا ہر لمحہ خوشگوار ہے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت مند، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں، ان کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے ہوں۔ میرے رب، مجھے توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لیجئے۔ آپ سے دور رہ کر دیکھ لیا، بہت اندھیرا ہے۔ جب دنیا میں موجود ٹیکنالوجیز، بڑے بڑے قابل استاد اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سامان آپ کو مطمئن نہ کر سکیں،
اور آپ کی الجھنوں کا مداوع نہ ہو سکے تو تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن کھول کر دیکھیے گا، اپنے رب کو سن کر محسوس کیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے کام کی خبریں، ہر چھوٹے بڑے مسائل کا حل اور تمام تر سوالات کے جوابات بڑی خوبصورتی سے وہاں درج ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا ہے، تو میں بغیر وقت ضائع کیے کہوں گی، انتظار، کسی ایسے اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا، کبھی کسی دعا کی قبولیت کا، اور کبھی کسی بہت عزیز کے لوٹ آنے کا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میرے لیے سالار سکندر بنو، میں چاہتی ہوں کہ تم انت الحیات بنو، وہ بنو جس کی خوشیاں بے شک دنیا والوں کے ساتھ گزر جائیں، لیکن دکھ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ خوشیوں میں تو پورا جہان ساتھ ہوتا ہے، لیکن دکھ میں اللہ کے بعد بس کوئی اپنا ہی ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں، الجھن ہو تو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کریں، پریشانی ہو تو مدد طلب کر لیا کریں، کچھ اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں، نہیں اچھا لگتا تب بھی بتا دیا کریں، لیکن معمولی باتوں پر اپنی انا کو بڑھاوا نہ دیا کریں۔ مجھے وظیفوں سے لایا گیا شہر محبت میں، ورنہ میں کسی کی باتوں میں آتی تو نہیں۔ نشان کہتے ہیں گزر چکی ہوں یہاں سے، شوق بضد ہے ایک ٹھوکر اور سہی۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، اور بیزاری ہو تو ہم خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ خوبیاں خامیاں نکالنا چھوڑیں، اور جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی تسلیم کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہم درد ہزاروں، محسن تیری بستی میں اداکار بہت ہیں۔ کتنے ہم درد ملے، دوست ملے، یار ملے، سب ابھرتے ہوئے سورج کے پرستار ملے۔ زندگی تو ہمیں بازار میں کیوں لے آئی، ہم تو یوسف بھی نہیں کہ کوئی خریدار ملے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ عورت سب سے پہلے اسی مرد کی نظروں سے گرتی ہے جس گرے ہوئے مرد کی وجہ سے وہ گناہ کرتی ہے۔